بھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا مشاعرہ کرایا تھا جس کا افتتاح اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب نے کیا تھا، اور این ڈی تیواری جو چیف منسٹر تھے وہ اس کے چیف پیٹرن تھے اس مشاعرے کے. تو وہ ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا، اور پھر میرے والد نے شہر ادب، جب تک وہ تنظیم وہ حیات رہے، شہر ادب کے زیر اہتمام انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے. لیکن میں جب 2011 میں نے یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا اور فیس بک ایک بہت بڑی طاقت بن کر ہمارے سامنے آیا، تو وہاں میں نے 2011 میں آج سے 14 سال پہلے ایک گروپ بنایا جس کا نام میرے والد کی میگزین جو اس وقت سے نکل رہی تھی 2001 سے، امکان، ماہنامہ امکان، اس کے نام سے میں نے بزم امکان نام کا فیس بک پر ایک گروپ بنایا، اور وہاں یہ شرط لگا دی کہ یہاں جو ہے صرف ادب کی باتیں ہوں گی، شعر و شاعری کی باتیں ہوں گی، اردو کے فروغ کی باتیں ہوں گی، اور کسی طرح کی مذہبی یا سیاسی پوسٹ اس میں شامل نہیں کیے جائے گی، اور سختی سے منع کیا. اس کے جو رولز میں نے بنائے کہ یہ صرف خالص ادبی گروپ ہے، اور یہاں پہ وہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک مذہبی پوسٹ بھیج دی تو اس گروپ پہ تو اور مذہب کے بھی لوگ ہیں تو سب بھیجنے لگیں گے، تو وہ تھوڑا سا ماحول خراب ہوگا. تو میں نے اس کو خالص ادبی گروپ بنایا، اور آج اس گروپ میں تقریباً 6000 لوگ ہیں، اور جن کو میں شامل کرتا ہوں ان کا بایو ڈیٹا ناظرہ نجم صاحبہ اس کی خاص ممبر ہے، اور بہت سارے لوگ سب جانتے ہیں یہ. تو وہاں میں نے اس گروپ سے صاحب کچھ ایسے نوجوان جڑے، ایک لڑکا مدھیہ پردیش کا ہے دیپک اگروال، اور ایک لکھنؤ کے صاحب، یہ دو مثالیں تو مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں، آشوتوش پانڈے. وہ لوگ جڑے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، اور لیکن آپ رومن میں یا ہندی میں لکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کو اردو شاعر کہہ رہے ہیں تو آپ کو اردو زبان بھی سیکھنی چاہیے. تو آپ کو بتائیں کہ دونوں نے اردو سیکھی باقاعدہ، اور دیپک اگروال کا تو مجموعہ بھی پچھلے دنوں آیا، اور ادے پرکاش جیسے عالمی شہرت یافتہ ہندی کے اپنیاسکار نے اس پہ لکھا بھی. تو دیپک نے اس کتاب میں لکھا کہ مجھے یہ جو شوق ہوا اردو سیکھنے کا، یہ صرف بزم امکان کی وجہ سے ہوا کہ میں وہاں تھا، اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو ایسے بہت سارے، ذاتی طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ میرا خانوادہ، میں جس گھر میں پیدا ہوا، یہ میری خوش نصیبی ہے، وہاں میں نے ایک سے اردو کے مطلب چاند ستاروں کو دیکھا اپنے سامنے کہ میں کن کا ذکر کروں. تو ایک ماحول ہم لوگوں کو اردو کے کا بچپن ہی سے مل گیا، یعنی وہ شیرین نشستیں، وہ کوئی بھی آ گیا تو بشیر بس صاحب، کس کا میں نام لوں، کیا بھوپالی صاحب، مشہور واحدی صاحب، یہ سب لوگ میرے یہاں آتے تھے. اور ایک وہاں تو وہ دلچسپی ہوئی، اور یہ دلچسپی یہ ہوئی، اندر سے یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ اس گھرانے سے جہاں اردو بولی جاتی ہے. پھر میرے والدین، میری مرحومہ والدہ جو لوگ جانتے ہیں، وہ اتنی اچھی اردو بولتی تھی، اور ان کی ان کی رائٹنگ اتنی اچھی تھی کہ وہ جب خط لکھتی تھی تو لوگ یقین نہیں کرتے، کہتے تو ملیزادہ صاحب نے لکھا ہوگا، لیکن اتنا اچھا وہ لکھتی تھی. اور ایک بالکل، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کو گھر سے جو سیکھنا ایک وہ مل جاتا ہے کہ وہ ایک ماحول، اور وہ اردو تہذیب. دیکھیے اردو زبان تو آنا ایک بات ہے، وہ تو بہت سارے انگریزوں کو بھی آتی ہے. جم کیپن لکھنؤ آئے تھے، میرے یہاں بھی آتے تھے، اور وہ وہاں سے اردو میں خط میری والدہ کو لکھتے تھے، اور خالہ جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے انگریز. تو اس طرح سے بہت سارے، لیکن ایک ہوتا ہے اردو تہذیب. اب ہم اردو بول رہے ہیں تو ہمیں اردو تہذیب جو ہے، یعنی اردو جو آپ کو مہذب بناتی ہے. آپ بہت، میں دیکھیے یہ بات بہت اس سے کہہ رہا ہوں، اور فخریہ ہر اردو والے کے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ جب بولتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ مطلب وہ بشیر بت کا شعر ہے نا کہ ابتدان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، تو وہ خوشبو نظر آتی ہے. اور منصور بھائی نے سچ کہا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میرے گھر میں اردو اخبار آیا تو وہ قومی آواز سے وہ سلسلہ شروع ہوا، ہر گھر میں آتا تھا. اور آج بھی میں جس جہاں رہتا ہوں اس گلی میں
12 مکان اس روم میں ہیں ہمارے آس پاس، اور مجھے خوشی ہے کہ 8 گھروں میں اردو کا اخبار آتا ہے. اور ہمیشہ میں نے ایک آدھ جگہ میں نے بھی کہا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اردو زندہ جو ہے اردو کے پروفیسروں سے نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک میگزین نکالی ہے، بہت طرف تجربات ہوئے امتحان کے لیے، کہ اردو کے پروفیسر لوگ وہ 400 روپے اس کی خریداری کے ممبرشپ کے دینے میں ایسا لگتا تھا کہ ان پہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی. اور اس کے بند ہونے کی وجہ یہی ہے، اس لیے میرے والد تو اپنے روپیوں سے اپنے اس سے وہ نکالتے رہے، اور ہم لوگ کو عادت نہیں ہے کہ مطلب کس طرح سے ہم لوگ کہیں تو. لیکن اردو کا ایک ریسرچ اسکالر، ایک طالب علم جو تھا، وہ فوراً خریدار بن جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے.